بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے دو باتیں یاد رکھیے۔ ایک ہیں امام عالی مقام کے فضائل اور ایک ہے ان کی مظلومانہ شہادت۔ فضائل کا اور ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی بیٹی کے ہاں بیٹا ہوا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے اٹھایا، چوما، اور پھر آپ علیہ السلام نے انہیں گھٹی دی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، ان کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام حرب رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا اور فرمایا کہ حسین نام ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال منڈانے کی اور اس کے بقدر چاندی صدقہ کرنے کی اور عقیقہ کرنے کے احکامات ارشاد فرمائے۔ فضائل اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسنین کریمین جب کھیلتے ہوئے سامنے تشریف لے آئیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند پر خطبہ دے رہے ہوں جمعے کا، تو ان کا تقدس، ان کی عظمت اور ان کے احترام کا یہ عالم ہے کہ حضور خطبے کو چھوڑ دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور دونوں شہزادوں کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھا لینے کے بعد پھر وہاں سے آگے خطبہ شروع کرتے ہیں۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضور جب سر سجدے میں رکھیں اور نماز ادا کر رہے ہوں، اس دوران بچے کھیلتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر اور آپ کی کمر مبارک پر آ جائیں، تو ان کے احترام میں حضور سجدے کو اتنا وسیع، اتنا لمبا کریں، جب تک شہزادے کمر سے نہیں اترتے حضور سر سجدے سے نہیں اٹھاتے۔ ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضور تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے رونے کی آواز سنی، بتایا گیا کہ حضرت حسن اور امام علی مقام حضرت حسین رو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے، بچوں کو دودھ پلایا، اور سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ انہیں رلایا نہ کرو، یہ دونوں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ روتے ہیں تو مجھ محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کے اور لبوں کے بوسے لیے ہیں۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ عظمت اور تقدس کا یہ عالم ہے کہ جو باغ، جو پھولوں کا گلدستہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی صورت میں لگایا،
جس میں کسی پھول کا نام صحابی رسول تو کسی کا نام اہل بیت ہے۔ ہر پھول کی جداگانہ خوشبو ہے، کوئی گھرانے والے ہیں تو کوئی یارانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں شہزادے یہ میری خوشبو ہیں، جنہیں حضور چوما کرتے، جنہیں حضور سونگھا کرتے، جن کے حضور بوسے لیا کرتے، وہ دونوں شہزادے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انا من الحسین والحسین منی، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ کائنات کا یہ اصول ہے کہ ہر ایک کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا اللہ تعالیٰ نے زندہ نہیں رہنے دیا۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کے بیٹوں کو بچپن میں ہی وفات دے دی، اور اس میں بھی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا حیات ہوتا تو کل اسے نبوت نہ ملتی۔ لوگ اعتراض کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، ان کے ایک بیٹے اسحاق کو بھی اللہ نے نبی بنایا ہے، دوسرے بیٹے اسماعیل کو بھی اللہ نے نبی بنایا ہے، ان کے بیٹے یعقوب کو بھی اللہ نے نبی بنایا ہے، ان کے بیٹے یوسف کو بھی اللہ نے نبی بنایا ہے، اسماعیل کے بیٹے محمد الرسول اللہ کو بھی اللہ نے نبی بنایا ہے، اور محمد الرسول اللہ کے بیٹے کو اللہ نے نبی کیوں نہیں بنایا؟ اعتراض ہو سکتا تھا اگر نبوت مل جاتی تو ختم نبوت کا مقام نہ ملتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تاج نبوت صرف نہیں سجایا بلکہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، اور اس کے پیش نظر آپ علیہ السلام کی نرینہ اولاد کو اللہ نے بچپن میں اٹھا لیا۔ پھر حضور کی نسل چلی کیسے؟ آپ علیہ السلام کا سلسلہ چلا کیسے؟ اس کے متعلق خود آپ نے ارشاد فرمایا والحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی میرے کمالات کا جو ظہور ہوگا وہ امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوگا۔ میری نسل آگے چلے گی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے چلے گی، اس لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا کہ یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، یعنی کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میرے اہل بیت میں ہیں، چادر کے نیچے کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ کائنات میں ان جیسا عظیم کوئی نہیں۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ، حضرت امام علی مقام حضرت حسین کے قدموں کو صاف کرتے ہیں اور ان سے مٹی جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ آپ تو بڑے بزرگ اور درویش ہیں اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے فرش زمین پر حضرت حسین سے زیادہ فضیلت والا کوئی نظر نہیں آتا، میں اس لیے ان کے تقدس کے پیش نظر ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھ رہا ہوں۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ دونوں شہزادے اصحاب پیغمبر کے نور نظر ہیں۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ ہر صحابی ان کا احترام کر رہے ہیں۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ دونوں شہزادے قرآن کے قاری بھی ہیں، قرآن کے عالم بھی ہیں، سخی باصفا بھی ہیں، لیکن امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے ریگزاروں میں بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑے ظلم و ستم کے ساتھ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کو امت نے شہید کر دیا اور کربلا کے ریگزاروں کو خون سے رنگین کر دیا۔ یہاں پہ میں ان کی شہادت کا واقعہ گوش گزار نہیں کروں گا کہ وہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں اس کے ضمن میں چند سوالات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔
پہلی بات یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کربلا کے ریگزاروں میں امام عالی مقام حضرت علی کے بیٹے ہونے کی نسبت سے کیا تنہا وہی شہید ہیں، یا کیا حضرت علی کے کوئی اور بیٹے بھی وہاں شہید ہوئے؟ کیا حضرت امام حسین کے اور بھائی بھی وہاں شہید ہوئے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت امام حسین کے بھائی حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت ابو بکر بھی وہاں شہید ہوئے ہیں۔ حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین کے بھائی حضرت عمر جن کا نام ہے وہ بھی وہاں شہید ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت امام حسین کے بھائی حضرت علی کے تیسرے بیٹے حضرت عثمان بھی وہاں شہید ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام کی شہادت کو اٹھایا گیا ہے، حضرت علی کے باقی بیٹوں کی شہادت کو چھپایا کیوں گیا ہے؟ کیا وہ حضرت علی کے بیٹے نہیں ہیں، یا کیا وہ حضرت حسین کے بھائی نہیں ہیں؟ ہاں یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ جو ہمارے کچھ لوگوں کو ان کے نام کو چھپانا، یہ تو سمجھ آتا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کے دشمن ہیں، عثمان و عمر کے دشمن ہیں، اس لیے وہ ان کے ناموں کو چھپاتے ہیں۔ لیکن آپ نے کیوں چھپایا؟ آپ کو کیوں نہیں خبر اس بات کی کہ کربلا کے ریگزاروں میں حضرت امام حسین کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی شہید ہیں، حضرت امام حسین کے ساتھ عمر بھی شہید ہے، حضرت عثمان بھی شہید ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام نے اپنی زندگی کے 6 سال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں گزارے ہیں، حضور کی شفقت میں گزارے ہیں، حضور کی محبت کے زیر اثر گزارے ہیں، پیغمبر کے ہاتھوں میں کھیل کر گزارے ہیں، اور ان 6 سالوں کے بعد آپ کی زندگی کے کل 57 سال ہیں۔ ان 6 سالوں کے بعد پھر رجب کا مہینہ آتا ہے، آپ یہاں سے بیت اللہ کا سفر حج کی نیت سے شروع کرتے ہیں اور وہاں پہ حج کرتے ہیں۔ پھر ذوالحج کے مہینے میں وہاں سے آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ امام عالی مقام کس قدر بلند درجے کے انسان ہیں، ان کی زندگی کے وہ 6 سال جو انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور محبت میں اور شفقت میں گزارے، جب حضور کے زیر اثر تھے، حضور کی نگاہوں کے سامنے تھے، ان 6 سالوں کا ایک ایک لمحہ بیان کیا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے آپ کو کہ حضور نے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا، پیغمبر نے سجدے لمبے کر دیے تھے، پیغمبر نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا تھا، گود میں بٹھا کر خطبے دیے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضور نے کہا تھا یہ فرشتہ میرے پاس آیا ہوا ہے، ام سلمہ دروازے پہ پہرا دے دو، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ لیکن حضرت حسین چلانتے کودتے ہوئے کھیلتے ہوئے اندر آ گئے تو حضور علیہ السلام نے انہیں اپنی گود میں لے لیا تھا، یہ بتایا جاتا ہے۔ پھر امام علی مقام کی زندگی کے 50 سالوں پہ پردہ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ پھر امام علی مقام کی زندگی کے وہ لمحے شروع ہوتے ہیں جب انہوں نے سفر شروع کیا تھا بیت اللہ کی جانب حج کا۔ پھر وہاں سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ یوں کوفہ کی طرف آئے ہیں، یوں وہ شہید ہوئے ہیں، یہ ان کی باتیں تھیں، یہ ان کے اعمال تھے۔ جبکہ سوال یہ ہے کہ امام علی مقام کی زندگی کے 50 سال جو ان کی زندگی کا شباب کا عرصہ تھا، جو ان کی زندگی کا جوانی کا دور تھا، وہ امت سے چھپایا کیوں گیا؟ حضرت امام علی مقام کی زندگی کے 50 سال کی ریاضت کو چھپایا گیا، 50 سال کی عبادت کو چھپایا گیا، 50 سال کی نمازوں کو چھپایا گیا، 50 سال کے مجاہدات کو چھپایا گیا، 50 سال کے ان کی ریاضات کو، ان کی عبادات کو، ان کے تقوی کو، للہیت کو، ان کے تقدس کو چھپایا گیا ہے۔ کیوں چھپایا گیا؟ امت کے سامنے بیان کیوں کیا گیا؟ صرف یہ ظلم نہیں ہے کہ انہیں کربلا کے ریگزاروں میں شہید کیا گیا، بلکہ امام علی مقام پر ہونے والے مظالم میں ایک ظلم یہ بھی ہے کہ اس امت نے ان کی زندگی کے 50 سالوں پہ پردہ ڈالا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ امام علی مقام کی زندگی کے 57 سالوں میں سے 6 سال بھی بیان کیے گئے، پھر کربلا کے آخری سال بھی بیان کیا گیا، وہ لمحات بھی بیان کیے گئے، لیکن درمیان کی جو زندگی ہے اس زندگی کو ان کی کتاب زندگی سے اٹھا لیا گیا ہے۔
ان صفوں کو مٹا دیا گیا ہے. کسی کو کوئی خبر نہیں کہ وہ جوانی میں کیسے تھے, کسی کی کوئی خبر نہیں کہ ان کا تقوی کیسا تھا, کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ان کی نمازیں کیسی تھی, کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ راتوں کی عبادت کیسی تھی, ان کی صداقت کیسی تھی, ان کی عدالت کیسی تھی. ہاں یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی یہ چھپاتا ہے کہ وہ ان کے اگر زندگی کو بیان کریں گے, زندگی کے 57 سالوں میں سے 50 سالوں کو بیان کریں گے. حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت کے 2 سالوں میں امام علی مقام کیا تھے, کیسے تھے, ان کے ساتھ سلوک کیسا تھا, ان کے اعمال کیا تھے, ان کا کردار کیسا تھا, اس بات کو اگر بیان کیا جائے گا تو فریق مخالف کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ ختم ہو جائے گا. ہاں کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ امام علی مقام یعنی اہل بیت عظام کے ساتھ اصحاب پیغمبر کی دشمنی تھی, ان کی مخالفت تھی, ان کی نفرت تھی, اگر وہ ان 50 سالوں میں سے ابو بکر صدیق کے 2 سالہ دور خلافت کو بیان کرتے ہیں, ان کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے. فاروق اعظم کی خلافت کے دور میں امام علی مقام کو بیان کرتے ہیں, دعویٰ باطل ہو جاتا ہے. عثمان ذی النورین کے دور خلافت کو امام علی مقام کی کردار کو بیان کرتے ہیں, دعویٰ ختم ہو جاتا ہے. حضرت علی کے دور میں امام علی مقام کا کردار بیان کرتے ہیں, دعویٰ ختم ہو جاتا ہے. امام حسن کی خلافت کے وقت امام علی مقام کا کردار بیان کرتے ہیں, دعویٰ ختم ہو جاتا ہے. 19 سالہ دور حکومت حضرت امیر معاویہ کا, اس وقت امام علی مقام کے 19 سالوں کا کردار بیان کیا جاتا ہے, دعویٰ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اصحاب پیغمبر اہل بیت کے دشمن تھے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جب دور خلافت آتا ہے, سیدنا امام علی مقام کھیلتے ہوئے آتے ہیں, ابو بکر صدیق اپنے مقام سے منبر سے اٹھ کر جاتے ہیں, امام علی مقام کو اٹھاتے ہیں, ایک بچے کو یہاں بٹھاتے ہیں, دوسرے کو یہاں بٹھاتے ہیں, دونوں کو بوسے دیتے ہیں, دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں, اور پھر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں ان بچوں کو دیکھ کر میرے آقا نے یوں ہی کیا تھا, اس لیے میں یوں ہی کر رہا ہوں. پھر ابو بکر صدیق دونوں شہزادوں کے لیے یمن سے چادریں منگواتے ہیں, خصوصی تحفہ انہیں دیا جاتا ہے. یہ بات اگر بیان کی جائے گی تو پتہ یہ چلے گا کہ اصحاب پیغمبر کا اہل بیت کے ساتھ پیار اور محبت کا تعلق تھا. اگر یہ بیان نہیں کیا جائے گا تو یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی آپس میں اختلاف تھا. جبکہ ابو بکر صدیق کے بعد سیدنا فاروق اعظم کا دور آتا ہے, آپ کے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن عمر جو جنگوں میں شریک ہوتے ہیں, ہزاروں جنگوں میں انہوں نے تلوار اٹھائی ہے اور لڑائی کی ہے, وہ آتے ہیں اور حضرت امیر المومنین سے وہ اختلاف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو وظیفہ دیا ہے, مجھے جتنا وظیفہ دیا ہے مجھ سے زیادہ وظیفہ, دگنا وظیفہ آپ نے حسنین کریمین کو دیا ہے. جبکہ یہ گلیوں میں کھیلا کرتے تھے, میں تلوار اٹھا کر میدانوں میں لڑا کرتا تھا, آپ نے ان کو اتنا وظیفہ دیا ہے, کیوں دیا ہے؟ حق تو میرا بنتا تھا. اس پر ابن خطاب نے فرمایا کہ اے عبداللہ تیرے نانا ان کے نانا جیسے نہیں ہیں, تیرا باپ ان کے باپ جیسا نہیں ہے, تیری والدہ ان کی والدہ جیسے نہیں ہے. انہیں جو وظیفہ دیا گیا ان کی اس نسبت کی وجہ سے دیا گیا کہ وہ پیغمبر کے بیٹے ہیں, پیغمبر کی قرابت داری کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے انہیں یہ وظیفہ دیا ہے. کسی نے اٹھ کر پوچھا کہ اے عمر, آپ نے جو چادریں آئی ہیں, جو کپڑا آیا ہے غنیمت میں, وہ صحابہ میں تقسیم کر دیا, لیکن حسنین کریمین کو کپڑا نہیں ملا, کیا وجہ ہے؟ ابن خطاب جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے کپڑے کو دیکھا, پھر شہزادوں کو دیکھا, مجھے کپڑا ان کے شایان شان نہیں ملا. میں نے یمن میں قاصد بھیجا ہے, وہاں سے خصوصی کپڑا آ رہا ہے جو میں شہزادوں کو ہدیہ دوں گا, تحفہ دوں گا, انہیں نذرانہ پیش کروں گا. اگر ابن خطاب کا 2 سالہ ابن خطاب کا دور خلافت بیان کیا جائے گا, اس میں حسنین کریمین کی زندگی کو بیان کیا جائے گا, تو یہ سلوک سامنے آئے گا اور یہ بات پتہ چلے گی کہ ان کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت تھی. سیدنا عثمان بن عفان کا دور خلافت ہے, جب ان کو گرفتار کیا گیا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا
دونوں شہزادوں کو کہ ننگی تلواریں لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہرا دو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دونوں پہرا دے رہے ہیں۔ جب ان کا دور حکومت، دور خلافت بیان کیا جائے گا، امام عالی مقام کا کردار یہ سامنے آئے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شہزادوں کو وظائف دے رہے ہیں، ان کا لحاظ کر رہے ہیں، ان سے خصوصی محبت کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اور پھر ان کا خلافت سے دستبردار ہو جانا، پھر حضرت حسن کا، ان کے بعد حضرت امیر معاویہ کا 19 سالہ دور خلافت، 19 سالہ دور حکومت کہ جس میں حضرت حسنین کریمین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ حسین اٹھو اور امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ ان کے دور حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے، وہ بیان نہیں کیا جاتا۔ اگر وہ بیان کیا جائے گا تو یہ بات روز روشن کی طرح سامنے آئے گی کہ حسنین کریمین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے۔ وہ بیعت کو چھپاتے ہیں، اس لیے یہ بیان نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شہزادوں کے ساتھ کہ ان کی زندگی کے 50 سالوں کو چھپایا گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حضرات حسنین کریمین حضرت امام علی مقام کی زندگی کا وہ وقت جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں گزر رہا ہے، وہ وقت تو شریعت کے احکامات کا مکلف ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے؟ جب شریعت کے احکامات کے وہ مکلف ہوئے، جب جوانی کی دہلیز پہ انہوں نے قدم رکھا، اس وقت سے لے کر کربلا کا سفر شروع کرنے کا جو وقت ہے، کیا اس وقت میں ان کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ کیا اس وقت میں ان کا کردار ہمارے لیے زندگی کا سبق حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے؟ کیا ان کی صداقت ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ کیا ان کی سخاوت ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ کیا ان کی تلاوت، کیا ان کا ذوق عبادت ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ اگر ہے اور واقعتاً ہے تو سوال یہ ہے کہ ان کی زندگی کے اس وقت کو چھپایا کیوں گیا ہے؟ امت کے سامنے بیان کیوں نہیں کیا گیا؟ ذاکرین ہوں، واعظین ہوں، خطیب ہوں، مبلغین ہوں، وہ کربلا کو تو بیان کرتے ہیں، دور نبوت کے اوقات کو تو بیان کرتے ہیں، درمیان کی زندگی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جبکہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ حسنین کریمین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، ان کی محبت کا یہ تقاضا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ حسنین کریمین کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ ان کی سیرت کو پڑھیں، آپ ان کی سوانح حیات کو پڑھیں اور ان کی پوری زندگی کو دیکھیں۔ ان کی زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوگا۔ اور وہ وقت کہ جب وہ چلتے ہیں، کربلا کے ریگزاروں میں آتے ہیں اور کربلا پہ وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ 10 محرم الحرام امام علی مقام نے کربلا کے ریگزاروں میں جام شہادت نوش کیا۔ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور شہادت بہت بڑی نعمت ہے، شہادت بہت بڑی عظمت ہے۔ دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم ان احیا فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل اللہم لو وددت، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ شہادت بہت بڑی نعمت ہے، شہادت بہت بڑی دولت ہے، شہادت بہت بڑی عظمت ہے۔ اللہ نے امام علی مقام کو جہاں سارے فضائل عطا فرمائے تھے، وہاں اللہ نے انہیں یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ اللہ نے انہیں شہادت کی عظیم دولت عطا کی ہے، اللہ نے انہیں شہادت کی عظیم نعمت عطا کی ہے۔ اور شہادت کا جو انداز ہے ان کا سر سجدے میں ہے، اور وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، سجدے کی حالت میں دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، داعی اجل کو لبیک کہہ رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ نماز کربلا کے ریگزاروں میں بھی قائم کی جا سکتی ہے، نماز
چلتی ہوئی تلواروں کے سائے میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ نماز اتنا بڑا اللہ کا حکم ہے کہ چلتی ہوئی تلواریں ہوں، ہر طرف موت رقص کر رہی ہو، اس وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ تو ٹھنڈے کمروں میں، ایئر کنڈیشن رومز میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ تو سکون کی حالت میں بھی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ وہ یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ نماز اللہ کا اتنا بڑا حکم ہے کہ زندگی میں کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا جاتا۔ پھر ان کی زبان پر قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کے قاری تو بڑے دیکھے ہوں گے، بڑے انداز میں قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن ایسا قرآن کا قاری دنیا میں کوئی نہیں آیا کہ جو تلوار کے نیزوں پر بھی جن کا سر بلند ہو رہا ہو اور زبان پر قرآن کی آیات جاری ہوں، کیوں نہ ہوتی۔ آپ تو قرآن قراء سے سیکھتے ہیں، آپ تو قرآن ہوش و حواس میں آنے کے بعد سیکھتے ہیں، جبکہ امام عالی مقام نے قرآن کی تلاوت اس وقت سنی تھی جب وہ ماں کی گود میں تھے، اس وقت سنی تھی جب وہ پنگھوڑے میں تھے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا جھولا جھلاتے ہوئے قرآن پڑھا کرتی تھی، سیدہ فاطمہ چکی پیستے ہوئے قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اس انداز میں ماں نے تربیت کی ہے، قرآن پڑھ کر بچوں کو سکھایا ہے، بچوں نے ماں سے یوں قرآن سیکھا ہے کہ کربلا کے ریگزاروں میں سر نیزے پہ چڑھ گیا تب بھی زبان سے قرآن نہیں نکلا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے دو باتیں یاد رکھیے، ایک ہیں امام عالی مقام کے فضائل اور ایک ہے ان کی مظلومانہ شہادت۔ فضائل کا اور ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی بیٹی کے ہاں بیٹا ہوا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے اٹھایا، چوما، اور پھر آپ علیہ السلام نے انہیں گھٹی دی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، ان کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام حرب رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا اور فرمایا کہ حسین نام ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال منڈانے کی اور اس کے بقدر چاندی صدقہ کرنے کی اور عقیقہ کرنے کے احکامات ارشاد فرمائے۔ فضائل اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسنین کریمین جب کھیلتے ہوئے سامنے تشریف لے آئیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند پر خطبہ دے رہے ہوں جمعے کا، تو ان کا تقدس، ان کی عظمت اور ان کے احترام کا یہ عالم ہے کہ حضور خطبے کو چھوڑ دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور دونوں شہزادوں کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھا لینے کے بعد پھر وہاں سے آگے خطبہ شروع کرتے ہیں۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضور جب سر سجدے میں رکھیں اور نماز ادا کر رہے ہوں، اس دوران بچے کھیلتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر اور آپ کی کمر مبارک پر آ جائیں، تو ان کے احترام میں حضور سجدے کو اتنا وسیع، اتنا لمبا کریں جب تک شہزادے کمر سے نہیں اترتے حضور سر سجدے سے نہیں اٹھاتے۔ ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضور تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے رونے کی آواز سنی، بتایا گیا کہ حضرت حسن
اور امام علی مقام حضرت حسین رو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے، بچوں کو دودھ پلایا، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ انہیں رلایا نہ کرو، یہ دونوں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ روتے ہیں تو مجھ محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کے اور لبوں کے بوسے لیے ہیں۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ عظمت اور تقدس کا یہ عالم ہے کہ جو باغ، جو پھولوں کا گلدستہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی صورت میں لگایا، جس میں کسی پھول کا نام صحابی رسول تو کسی کا نام اہل بیت ہے، ہر پھول کی جداگانہ خوشبو ہے، کوئی گھرانے والے ہیں تو کوئی یارانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں شہزادے یہ میری خوشبو ہیں، جنہیں حضور چوما کرتے، جنہیں حضور سونگھا کرتے، جن کے حضور بوسے لیا کرتے، وہ دونوں شہزادے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انا من الحسین والحسین منی، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ کائنات کا یہ اصول ہے کہ ہر ایک کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا اللہ تعالیٰ نے زندہ نہیں رہنے دیا۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کے بیٹوں کو بچپن میں ہی وفات دے دی، اور اس میں بھی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا حیات ہوتا تو کل اسے نبوت نہ ملتی۔ لوگ اعتراض کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، ان کے ایک بیٹے اسحاق کو بھی اللہ نے نبی بنایا ہے، دوسرے بیٹے اسماعیل کو بھی اللہ نے نبی بنایا ہے، ان کے بیٹے یعقوب کو بھی اللہ نے نبی بنایا ہے، ان کے بیٹے یوسف کو بھی اللہ نے نبی بنایا ہے، اسماعیل کے بیٹے محمد الرسول اللہ کو بھی اللہ نے نبی بنایا ہے، اور محمد الرسول اللہ کے بیٹے کو اللہ نے نبی کیوں نہیں بنایا؟ اعتراض ہو سکتا تھا اگر نبوت مل جاتی تو ختم نبوت کا مقام نہ ملتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تاج نبوت صرف نہیں سجایا بلکہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، اور اس کے پیش نظر آپ علیہ السلام کی نرینہ اولاد کو اللہ نے بچپن میں اٹھا لیا۔ پھر حضور کی نسل چلی کیسے؟ آپ علیہ السلام کا سلسلہ چلا کیسے؟ اس کے متعلق خود آپ نے ارشاد فرمایا والحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی میرے کمالات کا جو ظہور ہوگا وہ امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوگا۔ میری نسل آگے چلے گی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے چلے گی، اس لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا کہ یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، یعنی کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میرے اہل بیت میں ہیں، چادر کے نیچے کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ کائنات میں ان جیسا عظیم کوئی نہیں۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ، حضرت امام علی مقام
حضرت حسین کے قدموں کو صاف کرتے ہیں اور ان سے مٹی جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ آپ تو بڑے بزرگ اور درویش ہیں اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے فرش زمین پر حضرت حسین سے زیادہ فضیلت والا کوئی نظر نہیں آتا، میں اس لیے ان کے تقدس کے پیش نظر ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھ رہا ہوں۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ دونوں شہزادے اصحاب پیغمبر کے نور نظر ہیں۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ ہر صحابی ان کا احترام کر رہے ہیں۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ دونوں شہزادے قرآن کے قاری بھی ہیں، قرآن کے عالم بھی ہیں، سخی با صفا بھی ہیں، لیکن امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے ریگزاروں میں بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑے ظلم و ستم کے ساتھ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کو امت نے شہید کر دیا اور کربلا کے ریگزاروں کو خون سے رنگین کر دیا۔ یہاں پہ میں ان کی شہادت کا واقعہ گوش گزار نہیں کروں گا کہ وہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں اس کے ضمن میں چند سوالات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ پہلی بات یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کربلا کے ریگزاروں میں امام علی مقام حضرت علی کے بیٹے ہونے کی نسبت سے کیا تنہا وہی شہید ہیں یا کیا حضرت علی کے کوئی اور بیٹے بھی وہاں شہید ہوئے؟ کیا حضرت امام حسین کے اور بھائی بھی وہاں شہید ہوئے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت امام حسین کے بھائی حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت ابو بکر بھی وہاں شہید ہوئے ہیں۔ حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین کے بھائی حضرت عمر جن کا نام ہے وہ بھی وہاں شہید ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت امام حسین کے بھائی حضرت علی کے تیسرے بیٹے حضرت عثمان بھی وہاں شہید ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام کی شہادت کو اٹھایا گیا ہے، حضرت علی کے باقی بیٹوں کی شہادت کو چھپایا کیوں گیا ہے؟ کیا وہ حضرت علی کے بیٹے نہیں ہیں یا کیا وہ حضرت حسین کے بھائی نہیں ہیں؟ ہاں یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ جو ہمارے کچھ لوگوں کو ان کے نام کو چھپانا، یہ تو سمجھ آتا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کے دشمن ہیں، عثمان و عمر کے دشمن ہیں، اس لیے وہ ان کے ناموں کو چھپاتے ہیں۔ لیکن آپ نے کیوں چھپایا؟ آپ کو کیوں نہیں خبر اس بات کی کہ کربلا کے ریگزاروں میں حضرت امام حسین کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی شہید ہیں، حضرت امام حسین کے ساتھ عمر بھی شہید ہے، حضرت عثمان بھی شہید ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام نے اپنی زندگی کے 6 سال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں گزارے ہیں، حضور کی شفقت میں گزارے ہیں، حضور کی محبت کے زیر اثر گزارے ہیں، پیغمبر کے ہاتھوں میں کھیل کر گزارے ہیں، اور ان 6 سالوں کے بعد آپ کی زندگی کے کل 57 سال ہیں۔ ان 6 سالوں کے بعد پھر رجب کا مہینہ آتا ہے، آپ یہاں سے بیت اللہ کا سفر حج کی نیت سے شروع کرتے ہیں اور وہاں پہ حج کرتے ہیں۔ پھر ذوالحج کے مہینے میں وہاں سے آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ امام علی مقام کس قدر بلند درجے کے انسان ہیں، ان کی زندگی کے وہ 6 سال جو انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور محبت میں اور شفقت میں گزارے، جب حضور کے زیر اثر تھے، حضور کی نگاہوں کے سامنے تھے، ان 6 سالوں کا ایک ایک لمحہ بیان کیا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے آپ کو کہ حضور نے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا، پیغمبر نے سجدے لمبے کر دیے تھے، پیغمبر نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا تھا، گود میں بٹھا کر خطبے دیے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضور نے کہا تھا یہ فرشتہ میرے پاس آیا ہوا ہے، ام سلمہ دروازے پہ پہرا دے دو، کسی کو اندر نہیں آنے دینا، لیکن حضرت حسین چلانتے کودتے ہوئے کھیلتے ہوئے اندر آ گئے تو حضور علیہ السلام نے انہیں اپنی گود میں لے لیا تھا، یہ بتایا جاتا ہے۔ پھر امام علی مقام کی زندگی کے 50 سالوں پہ پردہ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ پھر امام علی مقام کی زندگی کے وہ لمحے شروع ہوتے ہیں جب انہوں نے سفر شروع کیا
تھا بیت اللہ کی جانب حج کا، پھر وہاں سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ یوں کوفہ کی طرف آئے ہیں، یوں وہ شہید ہوئے ہیں، یہ ان کی باتیں تھیں، یہ ان کے اعمال تھے۔ جبکہ سوال یہ ہے کہ امام عالی مقام کی زندگی کے 50 سال جو ان کی زندگی کا شباب کا عرصہ تھا، جو ان کی زندگی کا جوانی کا دور تھا، وہ امت سے چھپایا کیوں گیا؟ حضرت امام عالی مقام کی زندگی کے 50 سال کی ریاضت کو چھپایا گیا، 50 سال کی عبادت کو چھپایا گیا، 50 سال کی نمازوں کو چھپایا گیا، 50 سال کے مجاہدات کو چھپایا گیا، 50 سال کے ان کی ریاضات کو، ان کی عبادات کو، ان کے تقوی کو، للہیت کو، ان کے تقدس کو چھپایا گیا ہے۔ کیوں چھپایا گیا؟ امت کے سامنے بیان کیوں کیا گیا؟ صرف یہ ظلم نہیں ہے کہ انہیں کربلا کے ریگزاروں میں شہید کیا گیا، بلکہ امام عالی مقام پر ہونے والے مظالم میں ایک ظلم یہ بھی ہے کہ اس امت نے ان کی زندگی کے 50 سالوں پہ پردہ ڈالا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ امام عالی مقام کی زندگی کے 57 سالوں میں سے 6 سال بھی بیان کیے گئے، پھر کربلا کے آخری سال بھی بیان کیا گیا، وہ لمحات بھی بیان کیے گئے، لیکن درمیان کی جو زندگی ہے اس زندگی کو ان کی کتاب زندگی سے اٹھا لیا گیا ہے، ان صفوں کو مٹا دیا گیا ہے۔ کسی کو کوئی خبر نہیں کہ وہ جوانی میں کیسے تھے، کسی کی کوئی خبر نہیں کہ ان کا تقوی کیسا تھا، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ان کی نمازیں کیسی تھی، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ راتوں کی عبادت کیسی تھی، ان کی صداقت کیسی تھی، ان کی عدالت کیسی تھی۔ ہاں یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی یہ چھپاتا ہے کہ وہ ان کے اگر زندگی کو بیان کریں گے، زندگی کے 57 سالوں میں سے 50 سالوں کو بیان کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت کے 2 سالوں میں امام عالی مقام کیا تھے، کیسے تھے، ان کے ساتھ سلوک کیسا تھا، ان کے اعمال کیا تھے، ان کا کردار کیسا تھا، اس بات کو اگر بیان کیا جائے گا تو فریق مخالف کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ ختم ہو جائے گا۔ ہاں کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ امام عالی مقام یعنی اہل بیت عظام کے ساتھ اصحاب پیغمبر کی دشمنی تھی، ان کی مخالفت تھی، ان کی نفرت تھی، اگر وہ ان 50 سالوں میں سے ابو بکر صدیق کے 2 سالہ دور خلافت کو بیان کرتے ہیں، ان کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم کی خلافت کے دور میں امام عالی مقام کو بیان کرتے ہیں، دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ عثمان ذی النورین کے دور خلافت کو امام علی مقام کی کردار کو بیان کرتے ہیں، دعویٰ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کے دور میں امام علی مقام کا کردار بیان کرتے ہیں، دعویٰ ختم ہو جاتا ہے۔ امام حسن کی خلافت کے وقت امام علی مقام کا کردار بیان کرتے ہیں، دعویٰ ختم ہو جاتا ہے۔ 19 سالہ دور حکومت حضرت امیر معاویہ کا، اس وقت امام علی مقام کے 19 سالوں کا کردار بیان کیا جاتا ہے، دعویٰ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اصحاب پیغمبر اہل بیت کے دشمن تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جب دور خلافت آتا ہے، سیدنا امام علی مقام کھیلتے ہوئے آتے ہیں، ابو بکر صدیق اپنے مقام سے منبر سے اٹھ کر جاتے ہیں، امام علی مقام کو اٹھاتے ہیں، ایک بچے کو یہاں بٹھاتے ہیں، دوسرے کو یہاں بٹھاتے ہیں، دونوں کو بوسے دیتے ہیں، دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اور پھر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں ان بچوں کو دیکھ کر میرے آقا نے یوں ہی کیا تھا، اس لیے میں یوں ہی کر رہا ہوں۔ پھر ابو بکر صدیق دونوں شہزادوں کے لیے یمن سے چادریں منگواتے ہیں، خصوصی تحفہ انہیں دیا جاتا ہے۔ یہ بات اگر بیان کی جائے گی تو پتہ یہ چلے گا کہ اصحاب پیغمبر کا اہل بیت کے ساتھ پیار اور محبت کا تعلق تھا۔ اگر یہ بیان نہیں کیا جائے گا تو یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی آپس میں اختلاف تھا، جبکہ ابو بکر صدیق کے بعد سیدنا فاروق اعظم کا دور آتا ہے۔ آپ کے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن عمر جو جنگوں میں شریک ہوتے ہیں، ہزاروں جنگوں میں انہوں نے تلوار اٹھائی ہے اور لڑائی کی ہے، وہ آتے ہیں اور حضرت امیر المومنین سے وہ اختلاف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو وظیفہ دیا ہے، مجھے جتنا وظیفہ دیا ہے مجھ سے زیادہ وظیفہ، دگنا وظیفہ آپ نے حسنین کریمین کو دیا ہے، جبکہ یہ گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، میں تلوار اٹھا کر میدانوں میں لڑا کرتا تھا، آپ نے ان کو اتنا وظیفہ دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ حق تو میرا بنتا تھا۔ اس پر ابن خطاب نے فرمایا کہ اے عبداللہ،
اے عبداللہ تیرے نانا ان کے نانا جیسے نہیں ہے، تیرا باپ ان کے باپ جیسا نہیں ہے، تیری والدہ ان کی والدہ جیسے نہیں ہے۔ انہیں جو وظیفہ دیا گیا ان کی اس نسبت کی وجہ سے دیا گیا کہ وہ پیغمبر کے بیٹے ہیں، پیغمبر کی قرابت داری کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے انہیں یہ وظیفہ دیا ہے۔ کسی نے اٹھ کر پوچھا کہ اے عمر، آپ نے جو چادریں آئی ہیں، جو کپڑا آیا ہے غنیمت میں، وہ صحابہ میں تقسیم کر دیا، لیکن حسنین کریمین کو کپڑا نہیں ملا، کیا وجہ ہے؟ ابن خطاب جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے کپڑے کو دیکھا، پھر شہزادوں کو دیکھا، مجھے کپڑا ان کے شایان شان نہیں ملا، میں نے یمن میں قاصد بھیجا ہے، وہاں سے خصوصی کپڑا آ رہا ہے جو میں شہزادوں کو ہدیہ دوں گا، تحفہ دوں گا، انہیں نذرانہ پیش کروں گا۔ اگر ابن خطاب کا 2 سالہ ابن خطاب کا دور خلافت بیان کیا جائے گا، اس میں حسنین کریمین کی زندگی کو بیان کیا جائے گا، تو یہ سلوک سامنے آئے گا اور یہ بات پتہ چلے گی کہ ان کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ سیدنا عثمان بن عفان کا دور خلافت ہے، جب ان کو گرفتار کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا دونوں شہزادوں کو کہ ننگی تلواریں لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ پہرا دو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دونوں پہرا دے رہے ہیں۔ جب ان کا دور حکومت، دور خلافت بیان کیا جائے گا، امام عالی مقام کا کردار یہ سامنے آئے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان شہزادوں کو وظائف دے رہے ہیں، ان کا لحاظ کر رہے ہیں، ان سے خصوصی محبت کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، اور پھر ان کا خلافت سے دستبردار ہو جانا، پھر حضرت حسن کا، ان کے بعد حضرت امیر معاویہ کا 19 سالہ دور خلافت، 19 سالہ دور حکومت، کہ جس میں حضرت حسنین کریمین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ حسین اٹھو اور امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ ان کے دور حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے، وہ بیان نہیں کیا جاتا۔ اگر وہ بیان کیا جائے گا تو یہ بات روز روشن کی طرح سامنے آئے گی کہ حسنین کریمین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے۔ وہ بیعت کو چھپاتے ہیں، اس لیے یہ بیان نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کے ساتھ کہ ان کی زندگی کے 50 سالوں کو چھپایا گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حضرات حسنین کریمین حضرت امام علی مقام کی زندگی کا وہ وقت جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں گزر رہا ہے، وہ وقت تو شریعت کے احکامات کا مکلف ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے؟ جب شریعت کے احکامات کے وہ مکلف ہوئے، جب جوانی کی دہلیز پہ انہوں نے قدم رکھا، اس وقت سے لے کر کربلا کا سفر شروع کرنے کا جو وقت ہے، کیا اس وقت میں ان کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ کیا اس وقت میں ان کا کردار ہمارے لیے زندگی کا سبق حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے؟ کیا ان کی صداقت ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ کیا ان کی سخاوت ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ کیا ان کی تلاوت، کیا ان کا ذوق عبادت ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ اگر ہے اور واقعتاً ہے تو سوال یہ ہے کہ ان کی زندگی کے اس وقت کو چھپایا کیوں گیا ہے؟ امت کے سامنے بیان کیوں نہیں کیا گیا؟ ذاکرین ہوں، واعظین ہوں، خطیب ہوں، مبلغین ہوں، وہ کربلا کو تو بیان کرتے ہیں، دور نبوت کے اوقات کو تو بیان کرتے ہیں، درمیان کی زندگی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جبکہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ حسنین کریمین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، ان کی محبت کا یہ تقاضا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ حسنین کریمین کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ ان کی سیرت کو پڑھیں، آپ ان کی سوانح حیات کو پڑھیں اور ان کی پوری زندگی کو دیکھیں۔ ان کی زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوگا، اور وہ وقت کہ جب وہ چلتے ہیں، کربلا کے ریگزاروں میں آتے ہیں اور کربلا پہ وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ 10 محرم الحرام امام علی مقام نے کربلا کے ریگزاروں میں جام شہادت نوش کیا۔ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا،
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور شہادت بہت بڑی نعمت ہے، شہادت بہت بڑی عظمت ہے۔ دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم ان احیا فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل اللہم لو وددت، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ شہادت بہت بڑی نعمت ہے، شہادت بہت بڑی دولت ہے، شہادت بہت بڑی عظمت ہے۔ اللہ نے امام عالی مقام کو جہاں سارے فضائل عطا فرمائے تھے، وہاں اللہ نے انہیں یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ اللہ نے انہیں شہادت کی عظیم دولت عطا کی ہے، اللہ نے انہیں شہادت کی عظیم نعمت عطا کی ہے، اور شہادت کا جو انداز ہے ان کا سر سجدے میں ہے، اور وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، سجدے کی حالت میں دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، داعی اجل کو لبیک کہہ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ نماز کربلا کے ریگزاروں میں بھی قائم کی جا سکتی ہے، نماز چلتی ہوئی تلواروں کے سائے میں بھی پڑھی جاتی ہے، نماز اتنا بڑا اللہ کا حکم ہے کہ چلتی ہوئی تلواریں ہوں، ہر طرف موت رقص کر رہی ہو، اس وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ تو ٹھنڈے کمروں میں ایئر کنڈیشن رومز میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ تو سکون کی حالت میں بھی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ وہ یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ نماز اللہ کا اتنا بڑا حکم ہے کہ زندگی میں کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا جاتا۔ پھر ان کی زبان پر قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کے قاری تو بڑے دیکھے ہوں گے، بڑے انداز میں قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن ایسا قرآن کا قاری دنیا میں کوئی نہیں آیا کہ جو تلوار کے نیزوں پر بھی جن کا سر بلند ہو رہا ہو اور زبان پر قرآن کی آیات جاری ہوں، کیوں نہ ہوتی۔ آپ تو قرآن قراء سے سیکھتے ہیں، آپ تو قرآن ہوش و حواس میں آنے کے بعد سیکھتے ہیں، جبکہ امام عالی مقام نے قرآن کی تلاوت اس وقت سنی تھی جب وہ ماں کی گود میں تھے، اس وقت سنی تھی جب وہ پنگھوڑے میں تھے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا جھولا جھلاتے ہوئے قرآن پڑھا کرتی تھی، سیدہ فاطمہ چکی پیستے ہوئے قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اس انداز میں ماں نے تربیت کی ہے، قرآن پڑھ کر بچوں کو سکھایا ہے، بچوں نے ماں سے یوں قرآن سیکھا ہے کہ کربلا کے ریگزاروں میں سر نیزے پہ چڑھ گیا، تب بھی زبان سے قرآن نہیں نکلا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے دو باتیں یاد رکھیے، ایک ہیں امام عالی مقام کے فضائل، اور ایک ہے ان کی مظلومانہ شہادت۔ فضائل کا اور ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی بیٹی کے ہاں بیٹا ہوا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اٹھایا، چوما، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں گھٹی دی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، ان کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام حرب رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا اور فرمایا کہ حسین نام ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال منڈانے کی اور اس کے بقدر چاندی صدقہ کرنے کی اور عقیقہ کرنے کے احکامات ارشاد فرمائے۔ فضائل اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسنین کریمین
جب کھیلتے ہوئے سامنے تشریف لے آئیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند پر خطبہ دے رہے ہوں جمعے کا، تو ان کا تقدس، ان کی عظمت اور ان کے احترام کا یہ عالم ہے کہ حضور خطبے کو چھوڑ دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور دونوں شہزادوں کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھا لینے کے بعد پھر وہاں سے آگے خطبہ شروع کرتے ہیں۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضور جب سر سجدے میں رکھیں اور نماز ادا کر رہے ہوں، اس دوران بچے کھیلتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر اور آپ کی کمر مبارک پر آ جائیں، تو ان کے احترام میں حضور سجدے کو اتنا وسیع، اتنا لمبا کریں، جب تک شہزادے کمر سے نہیں اترتے حضور سر سجدے سے نہیں اٹھاتے۔ ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضور تشریف لائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رونے کی آواز سنی، بتایا گیا کہ حضرت حسن اور امام علی مقام حضرت حسین رو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے، بچوں کو دودھ پلایا، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ انہیں رلایا نہ کرو، یہ دونوں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ روتے ہیں تو مجھ محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کے اور لبوں کے بوسے لیے ہیں۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ عظمت اور تقدس کا یہ عالم ہے کہ جو باغ، جو پھولوں کا گلدستہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی صورت میں لگایا، جس میں کسی پھول کا نام صحابی رسول تو کسی کا نام اہل بیت ہے، ہر پھول کی جداگانہ خوشبو ہے، کوئی گھرانے والے ہیں تو کوئی یارانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں شہزادے یہ میری خوشبو ہیں، جنہیں حضور چوما کرتے، جنہیں حضور سونگھا کرتے، جن کے حضور بوسے لیا کرتے، وہ دونوں شہزادے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انا من الحسین والحسین منی، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ کائنات کا یہ اصول ہے کہ ہر ایک کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا اللہ تعالیٰ نے زندہ نہیں رہنے دیا۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کے بیٹوں کو بچپن میں ہی وفات دے دی، اور اس میں بھی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا حیات ہوتا تو کل اسے نبوت نہ ملتی۔ لوگ اعتراض کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، ان کے ایک بیٹے اسحاق کو بھی اللہ نے نبی بنایا ہے، دوسرے بیٹے اسماعیل کو بھی اللہ نے نبی بنایا ہے، ان کے بیٹے یعقوب کو بھی اللہ نے نبی بنایا ہے، ان کے بیٹے یوسف کو بھی اللہ نے نبی بنایا ہے، اسماعیل کے بیٹے محمد الرسول اللہ کو بھی اللہ نے نبی بنایا ہے، اور محمد الرسول اللہ کے بیٹے کو اللہ نے نبی کیوں نہیں بنایا؟
اعتراض ہو سکتا تھا اگر نبوت مل جاتی تو ختم نبوت کا مقام نہ ملتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تاج نبوت صرف نہیں سجایا بلکہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، اور اس کے پیش نظر آپ علیہ السلام کی نرینہ اولاد کو اللہ نے بچپن میں اٹھا لیا۔ پھر حضور کی نسل چلی کیسے، آپ علیہ السلام کا سلسلہ چلا کیسے، اس کے متعلق خود آپ نے ارشاد فرمایا والحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی میرے کمالات کا جو ظہور ہوگا وہ امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوگا۔ میری نسل آگے چلے گی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے چلے گی، اس لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا کہ یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، یعنی کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میرے اہل بیت میں ہیں، چادر کے نیچے کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ کائنات میں ان جیسا عظیم کوئی نہیں۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ حضرت امام علی مقام حضرت حسین کے قدموں کو صاف کرتے ہیں اور ان سے مٹی جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ آپ تو بڑے بزرگ اور درویش ہیں اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے فرش زمین پر حضرت حسین سے زیادہ فضیلت والا کوئی نظر نہیں آتا، میں اس لیے ان کے تقدس کے پیش نظر ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھ رہا ہوں۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ دونوں شہزادے اصحاب پیغمبر کے نور نظر ہیں۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ ہر صحابی ان کا احترام کر رہے ہیں۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ دونوں شہزادے قرآن کے قاری بھی ہیں، قرآن کے عالم بھی ہیں، سخی با صفا بھی ہیں، لیکن امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے ریگزاروں میں بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑے ظلم و ستم کے ساتھ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کو امت نے شہید کر دیا اور کربلا کے ریگزاروں کو خون سے رنگین کر دیا۔ یہاں پہ میں ان کی شہادت کا واقعہ گوش گزار نہیں کروں گا کہ وہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں اس کے ضمن میں چند سوالات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ پہلی بات یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کربلا کے ریگزاروں میں امام علی مقام حضرت علی کے بیٹے ہونے کی نسبت سے کیا تنہا وہی شہید ہیں، یا کیا حضرت علی کے کوئی اور بیٹے بھی وہاں شہید ہوئے؟ کیا حضرت امام حسین کے اور بھائی بھی وہاں شہید ہوئے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت امام حسین کے بھائی حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت ابو بکر بھی وہاں شہید ہوئے ہیں۔ حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین کے بھائی حضرت عمر جن کا نام ہے وہ بھی وہاں شہید ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت امام حسین کے بھائی حضرت علی کے تیسرے بیٹے حضرت عثمان بھی وہاں شہید ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام کی شہادت کو اٹھایا گیا ہے، حضرت علی کے باقی بیٹوں کی شہادت کو چھپایا کیوں گیا ہے؟ کیا وہ حضرت علی کے بیٹے نہیں ہیں، یا کیا وہ حضرت حسین کے بھائی نہیں ہیں؟ ہاں یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ جو ہمارے کچھ لوگوں کو ان کے نام کو چھپانا، یہ تو سمجھ آتا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کے دشمن ہیں، عثمان و عمر کے دشمن ہیں، اس لیے وہ ان کے ناموں کو چھپاتے ہیں۔ لیکن آپ نے کیوں چھپایا؟ آپ کو کیوں نہیں خبر اس بات کی کہ کربلا کے ریگزاروں میں حضرت امام حسین کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی شہید ہیں، حضرت امام حسین کے ساتھ عمر بھی شہید ہے، حضرت عثمان بھی شہید ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ حضرت امام
امام عالی مقام نے اپنی زندگی کے 6 سال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں گزارے ہیں، حضور کی شفقت میں گزارے ہیں، حضور کی محبت کے زیر اثر گزارے ہیں، پیغمبر کے ہاتھوں میں کھیل کر گزارے ہیں۔ اور ان 6 سالوں کے بعد آپ کی زندگی کے کل 57 سال ہیں۔ ان 6 سالوں کے بعد پھر رجب کا مہینہ آتا ہے، آپ یہاں سے بیت اللہ کا سفر حج کی نیت سے شروع کرتے ہیں اور وہاں پہ حج کرتے ہیں۔ پھر ذوالحج کے مہینے میں وہاں سے آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ امام عالی مقام کس قدر بلند درجے کے انسان ہیں، ان کی زندگی کے وہ 6 سال جو انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور محبت میں اور شفقت میں گزارے، جب حضور کے زیر اثر تھے، حضور کی نگاہوں کے سامنے تھے، ان 6 سالوں کا ایک ایک لمحہ بیان کیا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے آپ کو کہ حضور نے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا، پیغمبر نے سجدے لمبے کر دیے تھے، پیغمبر نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا تھا، گود میں بٹھا کر خطبے دیے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضور نے کہا تھا یہ فرشتہ میرے پاس آیا ہوا ہے، ام سلمہ دروازے پہ پہرا دے دو، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ لیکن حضرت حسین چلانتے کودتے ہوئے کھیلتے ہوئے اندر آ گئے تو حضور علیہ السلام نے انہیں اپنی گود میں لے لیا تھا، یہ بتایا جاتا ہے۔ پھر امام عالی مقام کی زندگی کے 50 سالوں پہ پردہ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ پھر امام عالی مقام کی زندگی کے وہ لمحے شروع ہوتے ہیں جب انہوں نے سفر شروع کیا تھا بیت اللہ کی جانب حج کا۔ پھر وہاں سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ یوں کوفہ کی طرف آئے ہیں، یوں وہ شہید ہوئے ہیں، یہ ان کی باتیں تھی، یہ ان کے اعمال تھے۔ جبکہ سوال یہ ہے کہ امام عالی مقام کی زندگی کے 50 سال جو ان کی زندگی کا شباب کا عرصہ تھا، جو ان کی زندگی کا جوانی کا دور تھا، وہ امت سے چھپایا کیوں گیا؟ حضرت امام عالی مقام کی زندگی کے 50 سال کی ریاضت کو چھپایا گیا، 50 سال کی عبادت کو چھپایا گیا، 50 سال کی نمازوں کو چھپایا گیا، 50 سال کے مجاہدات کو چھپایا گیا، 50 سال کے ان کی ریاضات کو، ان کی عبادات کو، ان کے تقوی کو، للہیت کو، ان کے تقدس کو چھپایا گیا ہے۔ کیوں چھپایا گیا؟ امت کے سامنے بیان کیوں کیا گیا؟ صرف یہ ظلم نہیں ہے کہ انہیں کربلا کے ریگزاروں میں شہید کیا گیا، بلکہ امام عالی مقام پر ہونے والے مظالم میں ایک ظلم یہ بھی ہے کہ اس امت نے ان کی زندگی کے 50 سالوں پہ پردہ ڈالا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ امام عالی مقام کی زندگی کے 57 سالوں میں سے 6 سال بھی بیان کیے گئے، پھر کربلا کے آخری سال بھی بیان کیا گیا، وہ لمحات بھی بیان کیے گئے، لیکن درمیان کی جو زندگی ہے اس زندگی کو ان کی کتاب زندگی سے اٹھا لیا گیا ہے، ان صفوں کو مٹا دیا گیا ہے۔ کسی کو کوئی خبر نہیں کہ وہ جوانی میں کیسے تھے، کسی کی کوئی خبر نہیں کہ ان کا تقوی کیسا تھا، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ان کی نمازیں کیسی تھی، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ راتوں کی عبادت کیسی تھی، ان کی صداقت کیسی تھی، ان کی عدالت کیسی تھی۔ ہاں یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی یہ چھپاتا ہے کہ وہ ان کے اگر زندگی کو بیان کریں گے، زندگی کے 57 سالوں میں سے 50 سالوں کو بیان کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت کے 2 سالوں میں امام عالی مقام کیا تھے، کیسے تھے، ان کے ساتھ سلوک کیسا تھا، ان کے اعمال کیا تھے، ان کا کردار کیسا تھا، اس بات کو اگر بیان کیا جائے گا تو فریق مخالف کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ ختم ہو جائے گا۔ ہاں کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ امام عالی مقام یعنی اہل بیت اعظام کے ساتھ اصحاب پیغمبر کی دشمنی تھی، ان کی مخالفت تھی، ان کی نفرت تھی، اگر وہ ان 50 سالوں میں سے ابو بکر صدیق کے 2 سالہ دور خلافت کو بیان کرتے ہیں، ان کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم کی خلافت کے دور میں امام عالی مقام کو بیان کرتے ہیں، دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ عثمان ذی النورین کے دور خلافت کو امام عالی مقام کی کردار کو بیان کرتے ہیں، دعویٰ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کے دور میں امام علی مقام کا کردار بیان کرتے ہیں، دعویٰ ختم ہو
ہو جاتا ہے۔ امام حسن کی خلافت کے وقت امام علی مقام کا کردار بیان کرتے ہیں، دعویٰ ختم ہو جاتا ہے۔ 19 سالہ دور حکومت حضرت امیر معاویہ کا، اس وقت امام علی مقام کے 19 سالوں کا کردار بیان کیا جاتا ہے، دعویٰ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اصحاب پیغمبر اہل بیت کے دشمن تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جب دور خلافت آتا ہے، سیدنا امام علی مقام کھیلتے ہوئے آتے ہیں، ابو بکر صدیق اپنے مقام سے منبر سے اٹھ کر جاتے ہیں، امام علی مقام کو اٹھاتے ہیں، ایک بچے کو یہاں بٹھاتے ہیں، دوسرے کو یہاں بٹھاتے ہیں، دونوں کو بوسے دیتے ہیں، دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اور پھر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں ان بچوں کو دیکھ کر میرے آقا نے یوں ہی کیا تھا، اس لیے میں یوں ہی کر رہا ہوں۔ پھر ابو بکر صدیق دونوں شہزادوں کے لیے یمن سے چادریں منگواتے ہیں، خصوصی تحفہ انہیں دیا جاتا ہے۔ یہ بات اگر بیان کی جائے گی تو پتہ یہ چلے گا کہ اصحاب پیغمبر کا اہل بیت کے ساتھ پیار اور محبت کا تعلق تھا۔ اگر یہ بیان نہیں کیا جائے گا تو یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی آپس میں اختلاف تھا، جبکہ ابو بکر صدیق کے بعد سیدنا فاروق اعظم کا دور آتا ہے۔ آپ کے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن عمر جو جنگوں میں شریک ہوتے ہیں، ہزاروں جنگوں میں انہوں نے تلوار اٹھائی ہے اور لڑائی کی ہے، وہ آتے ہیں اور حضرت امیر المومنین سے وہ اختلاف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو وظیفہ دیا ہے، مجھے جتنا وظیفہ دیا ہے مجھ سے زیادہ وظیفہ، دگنا وظیفہ آپ نے حسنین کریمین کو دیا ہے، جبکہ یہ گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، میں تلوار اٹھا کر میدانوں میں لڑا کرتا تھا، آپ نے ان کو اتنا وظیفہ دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ حق تو میرا بنتا تھا۔ اس پر ابن خطاب نے فرمایا کہ اے عبداللہ تیرے نانا ان کے نانا جیسے نہیں ہیں، تیرا باپ ان کے باپ جیسا نہیں ہے، تیری والدہ ان کی والدہ جیسے نہیں ہے۔ انہیں جو وظیفہ دیا گیا ان کی اس نسبت کی وجہ سے دیا گیا کہ وہ پیغمبر کے بیٹے ہیں، پیغمبر کی قرابت داری کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے انہیں یہ وظیفہ دیا ہے۔ کسی نے اٹھ کر پوچھا کہ اے عمر، آپ نے جو چادریں آئی ہیں، جو کپڑا آیا ہے غنیمت میں، وہ صحابہ میں تقسیم کر دیا، لیکن حسنین کریمین کو کپڑا نہیں ملا، کیا وجہ ہے؟ ابن خطاب جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے کپڑے کو دیکھا، پھر شہزادوں کو دیکھا، مجھے کپڑا ان کے شایان شان نہیں ملا، میں نے یمن میں قاصد بھیجا ہے، وہاں سے خصوصی کپڑا آ رہا ہے جو میں شہزادوں کو ہدیہ دوں گا، تحفہ دوں گا، انہیں نذرانہ پیش کروں گا۔ اگر ابن خطاب کا 2 سالہ ابن خطاب کا دور خلافت بیان کیا جائے گا، اس میں حسنین کریمین کی زندگی کو بیان کیا جائے گا تو یہ سلوک سامنے آئے گا اور یہ بات پتہ چلے گی کہ ان کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ سیدنا عثمان بن عفان کا دور خلافت ہے، جب ان کو گرفتار کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا دونوں شہزادوں کو کہ ننگی تلواریں لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ پہرا دو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دونوں پہرا دے رہے ہیں۔ جب ان کا دور حکومت، دور خلافت بیان کیا جائے گا، امام علی مقام کا کردار یہ سامنے آئے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان شہزادوں کو وظائف دے رہے ہیں، ان کا لحاظ کر رہے ہیں، ان سے خصوصی محبت کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، اور پھر ان کا خلافت سے دستبردار ہو جانا، پھر حضرت حسن کا، ان کے بعد حضرت امیر معاویہ کا 19 سالہ دور خلافت، 19 سالہ دور حکومت کہ جس میں حضرت حسنین کریمین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ حسین اٹھو اور امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ ان کے دور حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے، وہ بیان نہیں کیا جاتا۔ اگر وہ بیان کیا جائے گا تو یہ بات روز روشن کی طرح سامنے آئے گی
کہ حسنین کریمین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، وہ بیعت کو چھپاتے ہیں، اس لیے یہ بیان نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شہزادوں کے ساتھ کہ ان کی زندگی کے 50 سالوں کو چھپایا گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حضرات حسنین کریمین حضرت امام علی مقام کی زندگی کا وہ وقت جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں گزر رہا ہے، وہ وقت تو شریعت کے احکامات کا مکلف ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے؟ جب شریعت کے احکامات کے وہ مکلف ہوئے، جب جوانی کی دہلیز پہ انہوں نے قدم رکھا، اس وقت سے لے کر کربلا کا سفر شروع کرنے کا جو وقت ہے، کیا اس وقت میں ان کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ کیا اس وقت میں ان کا کردار ہمارے لیے زندگی کا سبق حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے؟ کیا ان کی صداقت ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ کیا ان کی سخاوت ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ کیا ان کی تلاوت، کیا ان کا ذوق عبادت ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ اگر ہے اور واقعتاً ہے تو سوال یہ ہے کہ ان کی زندگی کے اس وقت کو چھپایا کیوں گیا ہے؟ امت کے سامنے بیان کیوں نہیں کیا گیا؟ ذاکرین ہوں، واعظین ہوں، خطیب ہوں، مبلغین ہوں، وہ کربلا کو تو بیان کرتے ہیں، دور نبوت کے اوقات کو تو بیان کرتے ہیں، درمیان کی زندگی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جبکہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ حسنین کریمین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، ان کی محبت کا یہ تقاضا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ حسنین کریمین کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ ان کی سیرت کو پڑھیں، آپ ان کی سوانح حیات کو پڑھیں اور ان کی پوری زندگی کو دیکھیں۔ ان کی زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوگا، اور وہ وقت کہ جب وہ چلتے ہیں، کربلا کے ریگزاروں میں آتے ہیں اور کربلا پہ وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ 10 محرم الحرام امام علی مقام نے کربلا کے ریگزاروں میں جام شہادت نوش کیا۔ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور شہادت بہت بڑی نعمت ہے، شہادت بہت بڑی عظمت ہے۔ دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم ان احیا فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل اللہم لو وددت، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ شہادت بہت بڑی نعمت ہے، شہادت بہت بڑی دولت ہے، شہادت بہت بڑی عظمت ہے۔ اللہ نے امام علی مقام کو جہاں سارے فضائل عطا فرمائے تھے، وہاں اللہ نے انہیں یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ اللہ نے انہیں شہادت کی عظیم دولت عطا کی ہے، اللہ نے انہیں شہادت کی عظیم نعمت عطا کی ہے، اور شہادت کا جو انداز ہے ان کا سر سجدے میں ہے، اور وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، سجدے کی حالت میں دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، داعی اجل کو لبیک کہہ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ نماز کربلا کے ریگزاروں میں بھی قائم کی جا سکتی ہے، نماز چلتی ہوئی تلواروں کے سائے میں بھی پڑھی جاتی ہے، نماز اتنا بڑا اللہ کا حکم ہے کہ چلتی ہوئی تلواریں ہوں، ہر طرف موت رقص کر رہی ہو، اس وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ تو ٹھنڈے کمروں میں، ایئر کنڈیشن رومز میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ تو سکون کی حالت میں بھی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ وہ یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ نماز اللہ کا اتنا بڑا حکم ہے کہ زندگی میں کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا جاتا۔ پھر ان کی زبان پر قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کے قاری تو بڑے دیکھے ہوں گے، بڑے انداز میں قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن ایسا قرآن کا قاری دنیا میں کوئی نہیں آیا کہ جو تلوار کے نیزوں پر بھی جن کا سر بلند ہو رہا ہو اور زبان پر قرآن کی آیات جاری ہوں،
کیوں نہ ہوتی؟ آپ تو قرآن قراء سے سیکھتے ہیں، آپ تو قرآن ہوش و حواس میں آنے کے بعد سیکھتے ہیں، جبکہ امام عالی مقام نے قرآن کی تلاوت اس وقت سنی تھی جب وہ ماں کی گود میں تھے، اس وقت سنی تھی جب وہ پنگھوڑے میں تھے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا جھولا جھلاتے ہوئے قرآن پڑھا کرتی تھی، سیدہ فاطمہ چکی پیستے ہوئے قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اس انداز میں ماں نے تربیت کی ہے، قرآن پڑھ کر بچوں کو سکھایا ہے۔ بچوں نے ماں سے یوں قرآن سیکھا ہے کہ کربلا کے ریگ زاروں میں سر نیزے پہ چڑھ گیا، تب بھی زبان سے قرآن نہیں نکلا۔